شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام فما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ العظیم۔ آج آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 20 تک 17 سے 20 تک انشاءاللہ تعالی العزیز آج درس ہوگا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں شہید اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی، کس بات کی؟ کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک نہیں کوئی خدا سوائے اس کے۔ یہ کس نے گواہی دی؟ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور یہی گواہی دی فرشتوں نے بھی، یہی گواہی دی اللہ نے بھی اور یہی گواہی دی فرشتوں نے بھی۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی۔ یہ گواہی کس کس نے دی؟ اللہ نے، فرشتوں نے اور اہل علم نے۔ اچھا یہاں پہ رک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کافر جتنا بڑا علم جاننے کا ماہر ہو اسے اہل علم نہیں کہا جائے گا۔ کافر ریاضی دان ہو سکتا ہے، وہ کیمسٹری کا ماہر ہو سکتا ہے، وہ بایولوجی کا ماسٹر ہو سکتا ہے، وہ بہت ساری ڈگریاں حاصل کر سکتا ہے، لیکن اسے اہل علم نہیں کہا جائے گا۔ اہل علم صرف اسے کہا جائے گا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ گواہی دینے میں شریک ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سمجھئے نا؟ اور یہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل علم کو عطا فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ سب سے بہترین طبقہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ کون ہے؟ علماء ہیں، اور علماء صرف اہل حق کو ہی عالم کہا جاتا ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے، ان سب نے یہ بھی گواہی دی کہ وہ قائم فرمانے والا ہے عدل و انصاف کو۔ اللہ جو ہے نا، اللہ ایک تو اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے۔ میں حیران رہ گیا اس حدیث کو پڑھ کے کہ کل بروز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سبعۃ نفر یظلھم اللہ یوم القیامۃ لا ظل الا ظلہ، کہ جب بروز قیامت کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے، تو 7 گروہ جو ہے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے سائے رحمت کے نیچے جگہ۔ سب سے پہلا جو طبقہ ہے اس اللہ کی رحمت کے سائے میں رکنے والا اور ٹھہرنے والا جسے اللہ جگہ دے گا، وہ عدل کرنے والے حکمران ہیں، وہ عدل قائم کرنے والے۔ اس بات نے اس حدیث کے یقین میں اور پختگی پیدا کر دی کہ اللہ بھی یہ گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ وہ ہے جو عدل قائم کرنے والا ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عدل و انصاف کرنے والی ذات ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، کس کے؟ هو العزیز الحکیم، جو عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ جو ماتھا ہے ہر ایک کے آگے تھوڑی جھکتا ہے، یہ جو ماتھا ہے ہر ایک کے آگے تھوڑی جھکتا ہے، یہ اسی کے آگے جھکتا ہے جس کی دل میں۔ اب آپ کہیں گے یہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جب ہم نے کب انکار کیا آپ نماز نہیں پڑھتے اللہ کے سامنے، لیکن جھکتا ہر ایک کے سامنے نہیں ہے، اور خدا کے آگے بھی نماز کی صورت میں نہیں جھکتا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے نماز پڑھی؟ سب نے پڑھی، لیکن مجھے ذرا دعوے سے بتا دیجئے سجدے میں لذت کسے آئی؟
سجدہ کیا نا ہم نے، یہ ماتھا جھکایا، لذت کسے نصیب ہوئی؟ یہ دیکھنا پڑے گا اب ہمیں۔ اگر ہمیں سجدے میں لذت آتی ہے تو پھر یہ جھک گیا اللہ کی بارگاہ میں، سجدے میں سکون نصیب ہو گیا تو یہ جھک گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر سجدے میں لذت نہیں آئی، پڑھا ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ، گئے بھی صحیح، ماتھا بھی ٹکایا، لیکن توجہ کہیں اور رہی، خیالات کچھ اور آتے رہے، غلطیاں امام کی نکالتے رہے، ساتھ والے پڑوسی نے یوں کونی بڑی کر دی، دل میں اسے نماز میں ہی برا بھلا کہتے رہے، بے تیرا ہاتھ ٹوٹے، بندے دا پتر بان کو تھوڑا جے خیال کر ذرا۔ تو اس لیے توجہ کی بات کر رہا ہوں نا میں، تو کس نے توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور سجدے میں لذت نصیب ہو گئی؟ مجھے خبر کیا تھی رکوع کی، مجھے کام کیا تھا سجود تھا، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز۔ سبحان اللہ۔ رات ہماری نماز کیا ہے؟ ہماری نماز تو یہ ہے اللہ اور اس کے پیارے نبی کے نقش پاک کی تلاش کرتے رہنا، یہی ہمارے سجدے ہیں، یہی رکوع ہے۔ اور یہ بغیر عشق کے، یہ بغیر عشق کے تھوڑا جا ہے جڑے سی بھی چلو نہ صحیح اس معیار دے سجدے نہ صحیح، لیکن آتے گئے ہیں نا، جھکاتے لے ہے نا، کہیں تے اجے بھی نہیں جھکایا، جھکاتے لے ہے، اللہ دے لذت بھی عطا فرمائے گا، چس بھی آئے گی، سکون بھی نصیب ہوئے گا جدو سنو پتہ لگے گا اسی پڑھ کی رہے ہیں، جدو پتہ لگے گا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، جدو پتہ لگے گا سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں نا، یہ عظیم ہے کی، یہ اعلیٰ ہے کی، کوئی تو بھی اعلیٰ ہے، تو پھر حضرات سانو پتہ لگے گا سجدہ کی شے، تے یا پھر کسی نال اکھ لڑ گئی تو پھر پتہ لگے گا، جدی سجدیاں وچ لذت ہوئی اندے نال اکھ لڑ گئی تے دل اڑ گیا، اکھ لگ گئی تے دل اڑ گیا، تے پھر جناب سجدے وچ لذت بھی آ جائے گی، سجدے وچ لذت بھی آ جائے گی۔ میں اپنے حضور دی ایک گل سنانا، ایک سبق مکمل کر لیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ذرا توجہ فرمائیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے پہلے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ عدل قائم کرنے والا ہے، قائما بالقسط، وہ عدل کو اور انصاف کو کیا کرنے والا ہے؟ قائم کرنے والا ہے۔ اب ذرا تیاری کروائی ہمیں، پھر فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہاں وہی عبادت کے لائق ہے جو غالب ہے، عزت والا ہے اور حکمت والا ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے اور سب سے زیادہ حکمت والا۔ اچھا یہ ایک آگے حکم کی تیاری کروائی ہمیں، اس آیت میں ایک حکم کی تیاری کروائی، وہ کیا آیت ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب وہ کام آ گیا جو اصل میں تھا، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، بے شک دین صرف اسلام ہی ہے۔ شکر الحمدللہ، پڑھیے شکر الحمدللہ، بغیر منگیاں، بغیر پنیاں، بغیر محنت کیتیاں رب نے دین بھی او دے دیتا جڑا اپنا محبوب دین۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور نہیں جھگڑا کیا جن کو اوت الکتابہ دی گئی تھی کتاب، الا مگر من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم، مگر بعد اس کے کہ آ گیا تھا ان کے پاس صحیح علم، اور یہ جھگڑا باہمی حسد کی وجہ سے تھا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ، پھر اگر اب بھی جھگڑا کریں آپ سے تو آپ کہہ دیجئے فقل اسلمت وجہی للہ، سبحان اللہ، تو آپ کہہ دیجئے میں نے جھکا دیا ہے اپنا سر اللہ کے۔ گل سر دی ہے ساری، گل اس ساری ساتھ سر کی ہے، ساری بات نجیبہ جہاں جھک گیا ہے جی، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، وجہی للہ ومن اتبعن، اور جنہوں نے میری پیروی کی، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ، اور کہیے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں سے، اسلم تم،
کہ کیا تم اسلام لائے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، بس اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، جب تو ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اتنا ہی آپ کی ذمہ ہے کہ آپ انہیں پہنچا دیں۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور اہم شہادت توحید کی شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی وحدانیت کا سب سے بڑا گواہ ہے، سب سے بڑا وحدانیت کا گواہ اللہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور یہ وہ گواہی ہے جس گواہی پہ مور میرے اللہ کی ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ایک ہی عبادت کے لائق ہستی ہے جس کا نام رب العالمین ہے، جس کا نام رب العالمین ہے۔ اس کے علاوہ اس کی معصوم مخلوق فرشتے اور اہل علم اس واضح سچائی کے گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی توحید پر شہادت کے متعلق علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کتاب کے ہر صفحہ پر اپنی توحید کے ایسے روشن اور اٹل دلائل ثبت فرما دیے ہیں جن سے کوئی صاحب عقل سلیم انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ اس نے اپنی کتابوں میں توحید کے مسئلہ کو یوں مدلل بیان فرمایا ہے کہ شک و شبہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم ہر مناسب موقع پر علم کی عظمت اور اہل علم کی شان بیان کر کے اپنے ماننے والوں کو علم حاصل کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ یہ اللہ تک ہمیں پہنچاتا کون ہے؟ بکریاں چرانے والا، دکانداری کرنے والا، جو علم کی عین سے بھی واقف نہیں ہوتا؟ یقینی طور پہ وہ نہیں۔ وہ علم جس نے اس پہ عمل بھی کیا اور اس علم کو عشق کی مٹی میں اور گارے میں گوند گوند کے اپنے وجود سے دوسرے مسلمانوں کے وجود میں اتارا، اس سے وہ اہل علم مراد ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے قرآن ایسے اہل علم اور اہل علم کی ہمیں ترغیب دیتا رہتا ہے کہ جناب ان کے نزدیک ہو جاؤ۔ یہاں بھی توحید کے گواہوں میں اہل علم کا شمار کر کے ان کی عزت افزائی فرما دے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ جو گواہی دینے والے ہیں نا، یہ بہت بڑی گواہی ہے یار، کہ یہ کہہ دینا اللہ تکیہ ہی نہیں، وجود ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، ایک ہے، اور اس ایک کی گواہی دینے میں جہاں اللہ کھڑا ہے وہاں اہل علم بھی کھڑے ہیں۔ کتنا بڑا مرتبہ اور کتنا بڑا مقام ہو گیا۔ قائمًا بالقسط کی یہ ایک ترکیب یہ ہے کہ یہ حال ہے اور لفظ اللہ ذوالحال ہے، اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں ہوا ضمیر اس کا ذوالحال ہے۔ یہ سن لے برکت کے لیے، بس یہ آپ کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے۔ اور یہ حال معناً اس کی صفت ہے۔ اس صورت میں یہ مشہود بھی میں داخل ہوگا، یعنی ان سب گواہوں نے اس کی وحدانیت کی بھی گواہی دی اور اس کے ساتھ اس کے عدل و انصاف کی بھی شہادت دی۔ بھائی جو ایک ہے نا، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہوں، وہ کوئی جھوٹا نہیں ہے، وہ کوئی ڈنڈی مارنے والا نہیں ہے، وہ کوئی ناانصافی کرنے والا نہیں ہے، اس کے ہاتھ سے عدل کبھی چھوٹا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ لگی ہوئی صفت اتنی اہم اور اتنی لازمی اور اتنی لگاتار ہے کہ کبھی اس کے ہاتھ سے عدل چھوٹا ہی نہیں، کبھی اس کے ہاتھ سے انصاف چھوٹا ہی نہیں، کبھی روٹھا ہی نہیں، کبھی جدا ہوا ہی نہیں۔ وہ ایسا رب العالمین قائمًا بالقسط ہے، عدل و انصاف پہ ایسا قائم رہنے والا۔ یہ وہ گواہی تھی، پہلی گواہی اور دوسری گواہی میں یہ شامل تھے۔ آگے فرمایا علامہ ابن کثیر نے اسلام کے مفہوم کو بڑے آسان اور واضح الفاظ میں یوں بیان فرمایا، کیسے ہر زمانے کے نبی پر اللہ نے جو نازل فرمایا اس کی اطاعت و اتباع کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے شک و شبہ سے نکالنے کے لیے پوری قوم کو اور امت کو ایک ایسا سبق دے دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف وہ اسلام ہے جو رسول اللہ لے کے آئے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صرف وہ اسلام ہے جو رسول اللہ لے کے آئے ہیں تو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت ابراہیم تشریف لائے ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین تشریف لائے ہیں۔ پھر ان کے جو
معاملات تھے یا ان کے جو ادیان تھے، پھر ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے تھے، اس لیے ایک ایسی بات کہہ دی جو سب کے لیے کیا ہے، عام فہم ہے اور سمجھنے کے بالکل کیا ہے، قریب ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ہر زمانے کے نبی پر، ہر زمانے کے نبی پر اللہ نے جو نازل فرمایا اس کی اطاعت و اتباع کو اسلام کہتے ہیں۔ اگر عیسائی، سن لیجئے، اگر عیسائی حضرت عیسیٰ کو اور حضرت عیسیٰ کی مانتے رہے تو ان پہ بھی مسلمان کا، یہودی اپنے نبی کو اور اپنے نبی کی مانتے رہے تو وہ بھی، موجودہ دور کے نہ عیسائی نہ یہودی دونوں اس میں نہیں آتے۔ یہ ایک بڑی گیم ہے، آگے جہاں آئے گا میں آپ کو تھوڑا سا وہاں ٹچ دوں گا کہ عیسائی کہتے کسے ہیں، عیسائی ہوتا کون ہے اور کون عیسائی کہلوا سکتا ہے۔ کیا ہر عیسائی عیسائی کہلوا سکتا ہے؟ ہر عیسائی عیسائی کہلوا سکتا نہیں، اور عیسائی کہلوانے کا اہل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک خاص ایک ٹرم ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع بنا میں عرض کروں گا۔ یہاں تک کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اسلام نام ہو گیا اتباع محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسلمان وہ ہے اسلام کے نام کے ساتھ مسلمان، اور مسلمان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اتباع کرے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا، خوشی غمی، بیٹھنا اٹھنا جاگنا سونا ہر طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جائے تو اس کو مسلمان کہا جائے۔ سمجھئے میری بات؟ اس ذات اقدس کو چھوڑ کر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہ کے اب وہ نکل گئے عیسائی جو رسول اللہ کی نہیں مانتے، وہ حضرت غوث اعظم کا زمانہ ہے۔ ایک عیسائی نے خواب دیکھا، وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے عیسیٰ کو خواب میں دیکھا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ تو نہیں رہے، اب کون ہے جس کے پاس میں جاؤں اور مجھے حق کی راہ مل جائے؟ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اس چاہنے والے کو حضور غوث اعظم کا دروازہ دکھایا، کہا جاؤ اس کے بعد چلے جاؤ۔ اب عیسائی بھی وہ عیسائی کہلوائے گا جو رسول اللہ کی اتباع کا اور پیروی کرنے والا ہوگا، وہ تو عیسائی نہیں جو رسول اللہ، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو یہ حکم ہے کہ جب وہ آ جائے پھر تم اپنے چھوڑ دینا، اپنے ڈنکے نہیں، اپنے کلمے نہیں، پھر تم بھی اور تمہاری امت بھی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنا۔ اور انجیل برنباس تو بڑی پڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کے تسمے باندھنے کی عزت مل جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ جو مقام مجھے ملا ہے یہ محمد کی جوتیوں کے تسمے باندھنے سے ملا ہے۔ سمجھئے حضرات؟ اس آیت سے تاریخ ادیان کے طالب علم کے لیے، یعنی جو تاریخ پڑھنے والا ہے دینوں کی، طالب علم کے لیے قرآن نے ایک بڑی الجھی ہوئی گرہ کھول دی۔ اس نے بتایا کہ مختلف انبیاء مختلف زمانوں میں الگ الگ دین لے کر نہیں آئے، مختلف انبیاء اپنے اپنے زمانوں میں الگ الگ دین لے کر نہیں آئے، بلکہ سب نے اپنے اپنے وقت میں ایک ہی دین کی دعوت دی، ایک ہی دین کی تبلیغ کی، کیونکہ وہ سب حق کے پیغامبر تھے، حق کی طرف بلانے والے تھے، حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے، اور حق ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حق بدلے ہی نہیں تو دین کیسے بدلے گا؟ حق ایک ہی ہے، حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے اور حق ایک ہی ہے، اس لیے سب ایک ہی دین کے مبلغ بن کر آئے تھے۔ اب خاتم الانبیاء بھی اسی دین کے داعی بن کر آئے، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، اس لیے اب حضور کا دین ہی دین اسلام ہے، اور حضور کی غلامی کو چھوڑ کر جو شخص بھی کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ اب یہاں خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دین ایک ہی ہے تو دین کے نام پہ یہ جو ان گنت فرقے نمودار ہو گئے، بات مکمل ہونی چاہیے، ادھوری رہ گئی تو پھر چس نہیں نہ آتی۔ بھائی جو فرقے نمودار ہو گئے اور ان کے بارے میں اختلاف کی آگ بارہا خرمن امن کو جلا کر خاکستر بنا چکی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس آیت میں اسی سوال کا جواب دیا ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے، کوئی بات چھوڑی نہیں، جواب دیا گیا ہے
کہ یہ اختلاف کسی نیک نیتی یا غلط فہمی پر مبنی نہیں، کسی نیک نیتی یا غلط فہمی پر مبنی نہیں، بلکہ اس کی وجہ حسد و اناد ہے۔ کیا صحیح نا؟ مزہ آیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر حق سمجھ لینے کے بعد حسد کی وجہ سے وہ حق کا انکار کریں، حق سمجھ لینے کے بعد اگر وہ حق کا انکار کریں اور آپ سے جھگڑیں، تو ایسے لوگوں سے لفظی بحث میں الجھ کر اپنا قیمتی وقت دیا آپ لوگوں کے لیے، جو ہر ٹھیے پہ بیٹھ کے دین کی بات شروع کر دیتے ہیں اور پتہ آتا کچھ نہیں ہوتا، یہ ان حضرات کے لیے۔ اگر حق سمجھ لینے کے بعد حسد کی وجہ سے وہ حق کا انکار کریں اور آپ سے جھگڑیں، تو ایسے لوگوں سے لفظی بحث میں نہ الجھا کریں، اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کریں، بلکہ ان کی پسند اور ناپسند سے بے نیاز ہو کر اپنے اور اپنے غلاموں کے محکم عقیدے کا کھلے الفاظ میں اعلان کر دیں۔ اس کا ان پر نفسیاتی اثر پڑے گا، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے ہزاروں ہیلے اور لاکھوں فریب بے اثر ثابت ہو گئے اور ان کے باوجود حق کے پرستاروں کے پاؤں نہیں ڈگمگائے بلکہ ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور اسلام کی مخالفت میں ان کی گرم جوشی سرد پڑ جائے گی۔ یہاں ایک اور اعلان کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان پر یہ بھی واضح کر دیں کہ ہم تم کو اسلام کی جو بار بار دعوت دے رہے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم تمہاری سنگت سے اپنی تقویت کا قصد کر رہے ہیں۔ کوئی سمجھ آیا؟ یہ بھی اعلان کر کے انہوں دس دیو کہ اسی تو جڑا بار بار اسلام دی دعوت دے رہے ہیں نا، وہ وجہ یہ نہیں کہ تسی اسلام لے کے آئے تو اسی طاقتور ہو جاواں دے۔ ہم آپ کو جو درس قرآن دیتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم کوئی انفرادی قوت بڑھانا چاہتے ہیں، حضرات نہیں، ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کی تبلیغ۔ اور میں یقین مانے، مجھے اس دوست نے کل ظفر صاحب نے کل میرا دل بڑھا دیا، اور دل ایسے بڑھایا، یہ کہہ رہے تھے میں کراچی کمپنی جاتا تھا، گاڑی تھی میرے پاس تو وہاں درس ہوتا تھا، میں کراچی کمپنی درس کے لیے چلا جاتا تھا، تو اب میں سوچ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، تو اچانک ادھر آیا تو یہاں درس شروع تھا۔ تو میرے لیے ایک بہت بڑا ایک اللہ کے ہاں قبولیت کی ایک بات بن گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو کہاں سے بھیج کے درس کے لیے اور اپنے قرآن کو سننے کے لیے اور اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیتا ہوتا ہے، یہ اس کے اپنے کام ہے۔ اور یہاں بھی یہی بیان کیا گیا، فرمایا کہ جو بار بار دعوت دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم تمہاری سنگت سے اپنی تقویت کا قصد کر رہے ہیں اور در پردہ اپنی مصلحت کے لیے کوشاں ہیں، بلکہ اسلام کی دعوت قبول کر لینے میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اسلام کی دعوت قبول کر لینے میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ضد پر اڑے رہے اور اس کو قبول نہ کیا تو تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، بلکہ اپنی دنیا و آخرت کا ستیہ ناش کر دو۔